سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ذاتی اعتبار سے وہ ہر جگہ ہو، اور ہر جگہ اس کتاب میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے جو دیا انہوں نے سب میں ہے. پھر آریہ سماجی والا مسئلہ ہو جائے گا. آریہ سماجی کیا کہتے ہیں؟ ہر جگہ ہے. میں نے سوال کیا ایک آریہ سماجی سے، پخانے میں بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو اب جب ہر جگہ ہے تو پھر ہر جگہ ماننا پڑے گا نا، کسی جگہ کا استثناء نہیں ہوگا، اور یہ توہین ہو جائے گی. ہمارا عقیدہ آریہ سماجی والا نہیں. ہم خدا کو لا مکان مانتے ہیں، لا زمان مانتے ہیں، فی کلی مکان نہیں مانتے. فی کلی مکان نہیں مانے ہم تو کسی مخصوص جگہ میں ماننا پڑے گا؟ نہیں، جب لا مکان ہے تو کوئی بھی مکان نہیں. کہیں نہ کہیں تو وجود ماننا پڑے گا. یہی غلطی ہے. وجود کے لیے مکان کا ہونا مادی چیزوں میں ضروری ہے. خدا غیر مادی ہے، اس کے لیے، اس کے وجود کے لیے مکان کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر مکان ماننا پڑے گا، تو آپ نے خدا کو مادی وجود مان لیا. اور غیر مسلموں کی، مرتدین کی، آریہ سماجیوں کی یہی بنیادی غلطی ہے کہ وہ غیر مادی وجود کا تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک، صحیح ہے نا؟ آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تنزیہ ثابت کرتے ہیں. تو تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 9 امور کے اندر جو ہے، یعنی کہ مشابہت کیا ہوتی ہے. جیسے بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لیس کمثلہ شیء، مشابہت کن امور میں انسان سے، تو وہ متکلمین نے 9 گنوائے ہیں. اس میں سے ایک ہے آئینہ. یعنی کہ مکان کی مشابہت یا مکان کا سوال جو ہے وہ خدا کے اوپر نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس سے تنزیہ، ہماری تنزیہ ثابت نہیں ہوگی. تو خدا کی تنزیہ کے اندر جو ہے کیف، عین، ٹھیک ہے، والیوم، مقدار، کمیت، سب چیزیں جو ہے وہ ایکسکلوڈ کی جائیں گی، یعنی کہ خارج کی جائیں گی. کرسی دے دیجیے مولانا عمیر صاحب. یہ ساری چیزوں کا سوال خدا کے بارے میں کرنا یہ خدا کی تنزیہ کے خلاف ہے. ماشاء اللہ. اس سے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی آپ کی، تو آپ اس میں یہ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کو کسی نے نہیں پیدا کیا. تو اس میں آپ نے اس میں جواب دے دیا کہ تھرموڈائنمکس کے رول نمبر 2 سے آپ نے جواب دے دیا وہاں پر. کیونکہ قاعدہ نمبر 2 سے آپ نے جواب دیا وہاں پر، لیکن اسے پہلے جو رول ہے 1 نمبر، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کو نہ بنایا جا سکتا، نہ ڈسٹروائے کیا جا سکتا. ان کے نزدیک تو قدیم ہے. انرجی can't be made and can't be میٹر اینڈ انرجی can never be destroyed nor be created. ہے نا؟ یہ تو ہمارے پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے جب اس طرح کا سوال آتا ہے تو فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ ریفرنس پوائنٹ کیا ہے، یعنی کس کے اینگل سے بات ہو رہی ہے. ہمارے اور آپ کے اینگل سے بات ہو رہی ہے نا، یا خالق کے اینگل سے بات ہو رہی ہے؟ ہمارے اینگل سے بات ہو رہی ہے کہ ہم میٹر اور انرجی کو نہ ڈسٹروائے کر سکتے مکمل کہ وہ معدوم ہو جائے، نہ اس کو کریٹ کر سکتے کہ آدم سے وجود میں لا سکتے، ورنہ پھر ہم خالق ہیں. سوال میرا یہ نہیں ہے. ہاں، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر تھرموڈائنمکس کے قاعدہ نمبر 2 سے آپ نے استدلال کیا. وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اسی کا جو قاعدہ نمبر 1 ہے تو ان کا ایک قدیم ہے. میں پوچھا ہوں قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں کیا، لیکن آپ نے اسے استدلال کیا ہے. نہیں، قاعدہ نمبر اگر میں نے کوئی استدلال کیا تو آپ وہ پوری بات بتائیں گے نا مجھے. قاعدہ نمبر ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں پوری بات کر لیں. ہماری بحث یہ ہے کہ آپ نے اس سے استدلال کیا، لیکن قاعدہ نمبر میں 1 یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ قدیم ہیں، اور حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. تو تھرموڈائنمکس کے آپ ایک چیز کے قائل ہو رہے ہیں، ایک چیز کے قائل نہیں ہو رہے. میں نے اسی لیے پوچھا کہ تھرموڈائنمکس کا رول نمبر 2 کیا ہے، رول نمبر 1 کیا ہے. چونکہ ابھی آپ نے کہا رول نمبر 1 کی بنیاد پر کائنات قدیم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک، اب رول نمبر 2 کیا ہے جس سے ہم نے خدا کے غیر مخلوق ہونے پہ استدلال کیا؟ وہ کیا ہے ذہن میں؟ وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اس وقت، آپ نے بتایا جو. نہیں تو مطلب پھر اعتراض نہیں ہو سکتا نا. ذرا سیکنڈ رول نکالیے تھرموڈائنمکس کا، کیا ہے؟ ڈس آرڈر انکریز ہوتا ہے. جی ہاں، اس کو بولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اینٹروپی. تو اس سے ہم یعنی یہ استدلال تو کر سکتے ہیں. یہ اس والی آرمین نواب اس کی ویڈیو ہے نا، آرمین والی کون سی ویڈیو میں ہم نے گفتگو کی اس پر؟ تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے کی ہے. نہیں، آرمین نوابی والی شاید ویڈیو میں بات ہوئی ہوگی ہے، وہ جو 4-5 سال پہلے انہوں نے بنائی تھی. تو کائنات جو ہے
ڈس آرڈر کی طرف ہے. ڈس آرڈر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یعنی تتر بتر ہونا, جی غیر مرتب ہو کر تباہ ہو جانا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ کائنات ابدی نہیں ہے, جی اس کو ختم ہونا ہے. تو جب سائنس ہی تسلیم کر رہی ہے تو ملحد کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس کائنات کو قدیم مانے؟ تو جب ہم سائنس سے کبھی استدلال کرتے ہیں تو وہ استدلال تحقیقی نہیں ہوتا ہے, وہ الزامی ہوتا ہے. وہ ہمارے اصول ہم نہیں مانتے اس کو. ہم تو پہلے بھی کائنات کو حادث مان رہے تھے, جب دنیا ساری سائنس کی اس کو قدیم مان رہی. تو یہ الزامی ہوتا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت